الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ جاء ربه بقلب سليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق سورہ الصافات سے ایک مضمون ذکر کیا جس میں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور عظمت کو بیان کیا اور وجہ عظمت بھی بیان کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گروہ سے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور بیان توحید پر استقلال اور استقامت اختیار کی اور اللہ رب العزت کے ساتھ اخلاص کا معاملہ رکھا، قلب سلیم کا معاملہ رکھا. پوری وضاحت ہو چکی ہے. سالم دل یعنی شرک، کفر، بدعت اور شک سے محفوظ دل اللہ تعالی کی محبت، اللہ سے بڑا رکن ہے اللہ تعالی کی توحید پر پختگی اور استقامت. یہاں جہاں بقلب سلیم ذکر کیا، آگے بیان توحید ہے، اور بیان توحید بھی دو طرح ہے. ایک اس کی صورت ہے کہ کسی کو چھیڑا نہ جائے، اپنا کام کیا جائے اور کسی پر رد نہ ہو، کسی پر اعتراض نہ ہو اور اپنے کام کیے جانا. یہ بزدل لوگوں کا بیان ہوتا ہے جو بزدل اور خود توحید میں راسخ نہیں. ان کا انداز یہ ہے کہ بس اپنی بات کرو اور دوسروں کو نہ چھیڑو، اور اللہ کے نبیوں کی دعوت اس کا سب سے پہلا رکن ہے کہ دوسروں کو چھیڑو، شرک پر رد کرو، مشرکین پہ رد کرو. تو یہ ہے بہادر لوگوں کی توحید، اللہ کے انبیاء کی اور صالحین کی.
اسی لیے یہاں ذکر کیا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، حضرت ابراہیم سالم دل لے کے آئے، اور جب سالم دل اللہ کے لیے ہو تو پھر مسئلہ توحید میں روح رعایت نہیں ہوتی۔ بیان مسئلہ میں روح رعایت تب ہوتی ہے کہ دوسروں کا لحاظ بھی ہو، کسی کے دل میں اللہ کی محبت بھی ہو، اور اللہ کی محبت جیسی محبت مخلوق کی بھی ہو۔ یحبونہم کحب اللہ، اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا یہ طریقہ ذکر کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح، اپنے معبودوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی، کحب اللہ۔ تو جہاں پر اللہ رب العزت نے قلب سلیم کے ذکر کے بعد اس کا ایک نمونہ ذکر کیا، اذ قال لأبیہ وقومہ، جب کہا حضرت ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو، لأبیہ وقومہ، اپنے باپ اور قوم دونوں کو، ماذا تعبدون، کن چیزوں کی عبادت کرتی ہو، ماذا تعبدون، کن کو پوج رہے ہو۔ اب چھیڑا تو نہیں ہے نا، ایک انداز یہ بھی چلتا ہے آج کل، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے۔ دوستو بزرگو، اللہ بہت بڑا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہاں سے شروع کیا؟ یہ ہے قلب سلیم، خالص دل، سالم دل، کسی کی کوئی رعایت نہیں، لحاظ نہیں، اور سب سے بڑا لحاظ آتا ہے والد کا۔ باپ سامنے ہو تو لحاظ کی سب سے بڑی ہستی وہ والد ہے، اور پھر والد بھی عام نہیں، والد بھی وہ ہے جو پورے علاقے کا پیر اور خواجہ ہے اور استاد ہے، استاذ المشرکین اور امام المشرکین، مرشد المذل المشرکین، سب کا بڑا ہے۔ اور آذر نام ہے، اتنا بڑا باپ، اس کو بھی ساتھ رکھا اور قوم کو بھی۔ اور سب سے پہلا سوال ذرا سنو، ماذا تعبدون، اور کن کی عبادت پہ لگے ہو، کن کو پکار رہے ہو، کن کی حاجت روائی مشکل کشائی، کن کے سجدے نظر نیاز منت منوتی، کن کے نام کے چڑھاوے، ماذا تعبدون ائفکن آلہتن دون اللہ تریدون۔ اس کا مفہومی مطلب یہ ہے، لفظی معنی ائفکن، ائفکن آلہتن، بدترین جھوٹ، واضح جھوٹ۔ وہ کیا ہے؟ بدترین جھوٹ، واضح جھوٹ، آلہتن، تم نے جن کو الہ سمجھائے۔ علماء جانتے ہیں یہاں ائفکن یہ مبدل منہ ہے، اور آلہتن ترکیب میں بدل ہے، اور بدل وہی مبدل منہ کا اصل بیان ہوتا ہے۔ مبدل منہ تمہید ہے اور اصل بیان بدل۔ تو مطلب کیا ہے؟ ائفکن آلہتن، بدترین جھوٹ تمہارے غیر اللہ کو الہ ماننا، ان کو حاجت روا ماننا، ان کی نظر نیاز دینا، ان کی منت منوتی دینا،
ان کے ساتھ الوہیت کا معاملہ کرنا افکن گندا ترین جھوٹ ہے. کتنی نرمی کی، بہت نرمی. افکن، آج ذرا کہہ کے دیکھو کہ یہ جتنے تم نے دربار بنائے، عرس لگا، بابا اور فلانا، ان کو مشکل کشا سمجھنا افکن، یہ گندا ترین جھوٹ ہے. ذرا آج کہہ کے مولوی دیکھے. بہت نرمی. یہ ہے خلیل اللہ. اور قلب سلیم کے بعد اس دعوت کا ذکر ہے. جس کا دل سالم ہو اللہ رب العزت کے لیے، وہ رعایتیں نہیں کیا کرتا اور گول مول بات نہیں کرتا کہ یہ بھی راضی وہ بھی راضی. آپ کے ایک مولوی صاحب، وہ پچھلے دنوں میں نے سنا دعوت دے رہا ہے کہ میں اپنے اہل السنت سے، بریلوی بھائیوں سے اور مفتی وہ فلانا کراچی والا، وہ جو نابینا مفتی ہے، کیا نام ہے اس کا، وہ ہلال کمیٹی والا، منیب الرحمان، کہتے ہیں میں منیب الرحمان صاحب جو سنجیدہ ادبی ہے، اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ سنیوں کے سٹیج پر شیعیت بیان ہو رہی ہے. اب اس مولوی صاحب سے کوئی پوچھے کہ مولوی صاحب ہم آپ سے سنجیدہ طور پہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ جن کا تم نے نام لیا یہ اہل سنت ہیں یا اہل بدعت ہے؟ تمہیں اب تک سمجھ نہیں ہے. جن کا تم نام لے رہے ہو، مفتی منیب الرحمان تے فلانا تے میرے بریلوی برادران، اور یہ آپ کی جماعت کا ملا ہے، خطیب ہے، اور دماغ اتنا خراب ہے کہ ساری زندگی جن کو مشرک کہتا رہا اور اب بھی تمہارے سٹیج پہ کہتے ہیں وہ شرک کرتی ہیں. ہم مباہدے اب ان سے درخواست کر رہے ہیں جو ان میں سنجیدہ اہل سنت علماء ہیں، ان کو میری گزارش ہے کہ سنی سٹیج پہ شیعہ کیوں بول رہا ہے. میں نے کہا ان سے تو گزارش بعد میں کریں گے، اور جو تو نے بدمعاشی کی، ہماری گزارش آپ کی خدمت میں ہے کہ جن کو آج تو اہل سنت کہہ رہا ہے، کل تک تو مشرک کہتا رہا، بدعتی کہتا رہا، اور اسی کو تو نے کاروبار بنایا، یہی تیری بزنس رہی. ان کو کافر بھی کہا، مشرک بھی کہا، بدعتی بھی کہا، اور آج یہ بولی کیوں چینج ہونے لگی کہ میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے اور سنجیدہ علماء بریلوی، ہوئے بریلوی تھے ہوئے سنجیدہ. کیا بات. تو اس لیے میرا بھائی وہ اہل سنت نہیں. یہ جو اپنے آپ کو بریلوی فرقہ کہتے ہیں، خدا کی قسم یہ اہل سنت نہیں، یہ خالص اہل البدع ہے، خالص بدعتی. اور وہ تو اپنے بدعتی ہونے کے خود اقرار کرتے ہیں. جو کام کریں کیا کہتے ہیں؟ بدعت حسنہ. یہ بھی بدعت حسنہ، یہ بھی بدعت حسنہ. اللہ آپ کے علماء کو بھی استقامت دے. انہوں نے بھی ریورس گیئر پہ کام شروع کیا ہے. تو خیر یہ کہنا بڑا مشکل ہے. افکن آلہہ، جن کو تم کہتی ہو کہ یہ حاجت روا مشکل کشا،
نظر نیاز منت منوتی کے لائق حضرت ابراہیم کہتی ہیں افکن، یہ بہت بڑا گندا جھوٹ ہے اور واضح جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ افکن آلہا، یوں کر کے مسئلہ بیان کر، یوں نہیں کہ تم بھی ہمارے بھائی ہم تمہارے بھائی، مشرک مواحد بھائی نہیں، بدعتی اور متبع سنہ ان کی برادری نہیں۔ دون اللہ تریدون، اللہ کے سوا یہ ان کا تم ارادہ رکھتے ہو۔ فما ظنکم برب العالمین، پس کیا خیال ہے تمہارا رب العالمین کے بارے میں؟ جملے پہ غور کرو، ایک ایک جملہ قرآن کا توحید سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم کیا کہتی ہیں؟ ان کو تم نے بنایا مشکل کشا، حاجت روا، کرنیا بھرنی والا، نظر نیاز کے لائق، منت منوتی کے لائق۔ فما ظنکم برب العالمین، تو پھر رب العالمین کے بارے میں تمہارا گمان کیا ہے؟ حاجت روا یہ ہیں، مشکل کشا یہ ہیں، نظر نیاز کے لائق یہ ہیں، تو رب العالمین کے پلے تم نے کیا چھوڑا؟ فما ظنکم برب العالمین، حالانکہ حاجت روا ہونا، مشکل کشا ہونا اور کرنیا بھرنیا والا ہونا، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا ہونا، یہ تو رب العالمین کی شان ہے۔ جب تم نے غیر اللہ کو داتا مانا، غوث اعظم مانا، کرنیا بھرنیا والا مانا اور حاجت روا مشکل کشا مانا، انہی کے نام کے پھیرے، انہی کے نام کے بکرے چھترے، انہی کے نام کے طواف، تو پھر بتاؤ مشرکو، فما ظنکم برب العالمین، پھر تم نے رب العالمین کے پلے میں چھوڑا کیا ہے؟ کیا خیال ہے تمہارا جو سارے جہان کا رب ہے؟ تم نے تو چھوٹے چھوٹے رب بنا رکھے ہیں، ارباب مختلف رب ہیں۔ یہ انداز بڑا مشکل ہے، بیان کرنا بھی مشکل ہے، سننا بھی مشکل ہے، اور پھر یہ انداز کسی خانقاہ میں نہیں، نہ تو خانقاہ میں مسئلہ بیان کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یا حضرت خلیل کھڑے ہیں میدان مناظرہ میں، میدان مناظرہ، سامنے باپ ہے اور قوم میں اس وقت کے فوجی افسر بھی ہیں، اس وقت کے سیاسی لیڈر بھی ہیں۔ آج تو ایم این اے صاحب آ جائے، ایم پی اے صاحب آ جائے تو ایسی غلامی ہے کہ اس کے سانس رک جاتی ہے۔ یہ کون آ رہا ہے جی؟ یہ ایم این اے، یہ کون ہے جی؟ ایم پی اے۔ اس کا معنی میں نہیں کرتا ایم این اے کا ترجمہ کیا ہے، ایم پی اے کا ترجمہ کیا ہے، اور یہ ذہنی غلامی کہ یہ ایم این اے آ گیا، یہ ایم پی اے آ گیا، یہ ڈی سی آ گیا، ڈی سی، یہ اے سی، یہ وردی والا آ گیا، یہ فلانا لیڈر آ گیا، فلانا لیڈر آ گیا۔ جب تک غیر اللہ کا خوف دل میں ہے اس وقت تک اللہ کی توحید پختہ ہو ہی نہیں سکتی۔ مزہ تب ہے کہ سارے وردیوں والے بھی سامنے ہوں، سارے سیاسی بے ایمان بھی سامنے ہوں، حکومتی اقتدار کے ٹولے وہ بھی سامنے ہوں، اور سب کو للکار کے کہہ دیا جائے اَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، اللہ کے سوا جن کو تم مشکل کشا، حاجت روا سمجھتی ہو، یہ مذہب خالص جھوٹ پہ مبنی ہے اور بہتان پہ مبنی ہے۔ حاجت روا مشکل کشا ہونا یہ صرف اللہ کا خاص ہے۔ یہ ہے اذ جاء ربہ بقلب سلیم، یہ سارا قلب سلیم کی تفسیر ہے۔ کوئی خوف نہیں، کوئی لالچ نہیں، جی آگے قرآن نے بتایا کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہوا، ابھی یہ صرف دعوت نہیں، آگے عمل بھی ہے۔
ایک دعوت ہے، ایک عمل ہے۔ دعوت توحید پر عمل یہ اصل قوت ہے، اور اگر دعویٰ توحید کا بھی ہو اور توحید پہ عمل بھی نہ ہو تو اس دعوت کا کیا اثر ہوگا پھر؟ تو آگے عمل کر کے دکھایا، میلہ لگائے جس کو ہماری بولی میں کہتے ہیں عرس شریف۔ عرس شریف میلہ لگائے بزرگوں کے نام کا، ان کا مذہبی میلہ۔ اور جب اللہ کی شان، یہ حج پہ اتنے دل سے نہیں جاتے جتنے عرس شریف پہ جاتے۔ کدھر جاتے؟ عرس شریف۔ زنانیاں بھی نال تھے، بال بھی نال۔ کدھر چلے ہو جی؟ عرس شریف۔ اور پھر وہاں جو کچھ ہوتا ہے الی آخر ہی، تو یہ بھی جا رہے اپنے مذہبی میلے پر، مشرکوں کی عید، مذہبی میلہ، سارے تیار تبرتے جا رہے ہیں اور خوش ہو کے کہ ہمارا مذہبی میلہ، بزرگوں کی یاد کا میلہ۔ آج بھی آپ دیکھ لیں مسجد کے اندر پاؤں نہیں رکھے گا، اور عرس شریف کے لیے لاہور پہنچا ہوئے۔ خدا کا سجدہ کرنے کی توفیق نہیں، غیر اللہ کے سجدہ کرنے کے لیے پشاور سے ننگے پاؤں بری امام پہنچ رہا ہے۔ یہ کیا جی؟ عرس شریف پہ آ رہا ہوں۔ کوئی ملتان سے کراچی، کراچی سے لاہور، اور کوئی پشاور سے بنیر، بنیر سے پنڈی، یہ سارے بھاگ رہے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے گھر کے اندر بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ مشرک کو چسکا ہوتا ہے میلے کا کہ میلے پہ جا رہا ہوں، عرس پہ جا رہا ہوں، اور وہاں ان پر اگر نالی والے ٹکڑے بھی مل جائیں، پرانی دال، تو کہتے ہیں سبحان۔ آج جڑی چاہتا ہے نا، حضرت شیخ القرآن فرماتے تھے یہ بے ایمان دھوتیوں میں باندھ کے بھی لے آتی، وہ پرانی تک کی گندی دال، چاہے وہ گٹر کا پانی ہو۔ اور اس طرح بھی ہے، آپ کی محترمہ کے ایریے میں ایک حج ہوتا ہے، وہاں گٹر کے پانی کو کہتے ہیں آب زمزم ہے، وہاں باقاعدہ حج ہے۔ تو یہ مشرکوں کے میلے اور خود ساختہ میلے جو اللہ نے عیدیں مقرر کی، آج اس پہ اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ عید الفطر ہے، اس پہ مشرک خوش نہیں ہوگا، بجھا بجھا، مزہ نہیں۔ قربانی والی عید ہے، مشرک کو کوئی خوشی نہیں۔ لیکن اگر عید میلاد آ گئی، پھر دیکھو ان کو ناچتا ڈانس سے، کیوں کہ یہ اپنی بنائی ہوئی ہے نا۔ جو اللہ نے عیدیں مقرر کی ان کی عزت ہی نہیں، اور جو اپنی بنائی ہوئی۔ ابھی ایک عید کا زمانہ شروع ہو چکا ہے، پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے نہیں، وہ کیا ہے؟ عید غدیر۔ کون سی عید؟ عید غدیر، غدیر والی عید۔ اچھا، وہ عید غدیر کیا ہے؟ یہ ذہن میں رکھ لو، اسلام کے اندر بدترین زنادقہ کا فرقہ، بدترین زندیقوں کا گروہ وہ روافض کا گروہ ہے۔ روافض جتنا زندیق ہندوؤں میں بھی نہیں، سکھوں میں نہیں، یہودیوں میں نہیں، عیسائیوں میں نہیں، سب سے زندیق ترین فرقہ یہ روافض کا گروہ ہے۔ اور میں ایسے نہیں کہہ رہا، دلیل سے کہہ رہا ہوں، سنو دلیل۔ یہودی وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، عیسائی وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، اس لیے ان کے فتنے سے بچنا آسان ہے۔ یہودی کو یہودی سمجھتے ہوئے کسی کو دھوکہ نہیں لگتا، عیسائی کو عیسائی سمجھ کر دھوکہ نہیں لگتا۔ لیکن یہ روافض کا زنادقہ کا ٹولہ، یہ وہ زندیق ترین ٹولہ ہے جو حقیقت میں پیور اور اصلی یہودی ہے،
اور اوپر لیبل کس کا لگائے؟ محب اہل بیت. کس کا؟ محب اہل بیت. بولو محب اہل بیت. اندر یہودیت سے بدتر اسلام کی دشمنی، اور اوپر لیبل ہے محبت اہل بیت کا. اب یہ وہ مقام ہے جس سے اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتی ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو اہل بیت کا نام لے رہی، اہل بیت کا، اور اس کی تحقیق کوئی بھی نہیں کرتا. لوگ سمجھتے ہیں بس یہ محب اہل بیت ہیں بیچارے، یہ 10 محرم تک چھریاں چلاتی ہیں، چاقو چلاتی ہیں، اور گھوڑے کی پوجا کرتی ہیں، اور جناب کالے کپڑے پہنتی ہیں، مہندی ہوتی ہے، اور بیچارے پٹکا کرتی ہیں، اور حضرت حسین کا ماتم مناتی ہیں، کربلا کے شہیدوں کو روتی ہیں. یہ بچے بیچارے بس یہی ہمارا اختلاف ہے، قطعا نہیں. اس لیے دل کے کان کھول کے سنو کہ اسلام میں سب سے اسلام کے نام پر بدترین زنداد کا اور خطرناک ترین زندیق یہ وہ گروہ ہے جو روافض کے نام پہ ہے اور محبت اہل بیت کا لیبل ہے، اور اندر خالصتاً یہودیت ہے، خالصتاً کفر ہے، خالصتاً ضد کا ہے. اور دنیا کا کوئی کافر اتنا بے غیرت کافر نہیں، اتنا زندیق کافر نہیں جتنا رافضی اور سبائی اندر سے بدترین کافر ہے. سب سے پہلی بات، اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن. اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ بولو. اب بات آ گئی، چند باتیں سمجھ ہی لو کیونکہ ماتمی جلوسوں کا وقت بھی آ رہا ہے. قرآن. اور یہ رافضی اس قرآن کو قرآن نہیں مانتے. شاید آپ کو پتہ نہیں ہے، اس قرآن کو قرآن مانتے بھی نہیں اور مان سکتے بھی نہیں. مانتے بھی نہیں اور مان سکتے بھی نہیں. پہلا جملہ مانتے نہیں. 2000 روایتیں اس رافضی سبائی مذہب میں موجود ہیں کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے. اور پھر بنیادی کتاب اصول کافی، جس کو یہ کافی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کافی ہے، جس طرح ہمارے ہاں بخاری کا مقام ہے اسی طرح ان کے ہاں اصول کافی ہے. سیاہ اربعہ میں 4 کتابوں میں اصول کافی بنیادی کتاب، اس میں صراحتاً لکھا کہ یہ قرآن اصلی نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن آیا تھا اس میں 17,000 آیتیں تھی. کتنی؟ وقت نہیں اور بولو گے تو آگے چلیں گے. کتنی آیتیں تھی؟ 17,000 آیات. اور موجودہ قرآن میں 6,000 سے کچھ زائد. اور وہ کیا ہے؟ 17,000. یعنی 3 حصے قرآن گم ہو گیا. 3 حصے قرآن گیا. الصافی رافضی مذہب کی بنیادی کتاب، اس کے مقدمہ میں کئی فصلیں قائم کی گئی کہ قرآن مقدس میں 5 قسم کی تبدیلیاں کی گئی، تحریف کی گئی. فصل الخطاب نوری طبرسی کی کتاب ہے. فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، اس کتاب کا نام بھی یہ ہے، فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، کہ میں ثابت کر رہا ہوں کہ جو رب الارباب کی کتاب قرآن ہے یہ محرف شدہ ہے اور یہ اصلی قرآن نہیں، اس میں تبدیلی ہوئی اور اس کو بدل دیا گیا. اصلی قرآن مادی کے پاس ہے. پھر سوال ہوا ان سب
روافض پہ کہ جب یہ اصلی قرآن نہیں ہے پھر اس کو پڑھتے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا ائمہ کا حکم ہے جب تک مہدی نہیں آتا تم اسی قرآن کو پڑھتے رہو، اہل اسلام کو دھوکہ دیتے رہو اور ڈٹے رہو اسی قرآن پہ۔ اذا قام القائم، اور جب مہدی آئے گا اصلی قرآن لائے گا تو پھر اس قرآن کو مان لینا، لیکن مہدی کی آمد تک لوگوں میں بدنام نہیں ہونا۔ اب اس مذہب کی کوئی ایک آدھ عبارت نہیں، متواتر خبریں، متواتر روایات اور پھر خود ان کے ائمہ کا اقرار یہ قرآن اصلی نہیں۔ اور اصول کافی کوئی دیکھ کے کتاب الحجہ لے کے بیٹھ جائے، یہود اور نصارہ نے اپنی کتابوں میں وہ تحریف نہیں کی جو انہوں نے اس طبقہ نے کتاب اللہ میں تحریف کی، تبدیلی کی، الفاظ بدلے، مصداق بدلے، معانی بدلے، سب کچھ بدل دیا۔ تو سب سے پہلا جو اسلام کی بنیاد تھی وہ قرآن تھا، اور اس مذہب کے اساتید اس قرآن کو قرآن نہیں مانتے اور اس قرآن پہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ ان کے نزدیک وہ قرآن محرف شدہ ہے، بدلا ہوا ہے، اور مان سکتے بھی نہیں۔ کیوں؟ کہ قرآن ہم تک کیسے پہنچا؟ درمیان میں واسطہ کون ہے؟ صحابہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن کیسے آیا؟ واسطہ جبریل۔ اور امام کائنات سے امت تک قرآن کیسے آیا؟ اس کا واسطہ ہے صحابہ۔ تو گویا قرآن کے اوپر کے راوی جبریل، نیچے کے راوی ابو بکر، عمر، عثمان، علی، جبکہ رافضیوں کا مذہب یہ ہے کہ صحابہ کے دو طبقے تھے۔ یہ پہلے بھی میں نے بیان کیا، بعض دجالوں نے میری تقریر کو درمیان سے کاٹا اور پچھلی بات چھوڑ دی، پھر سن لو۔ روافض کے نزدیک، ہمارے نزدیک پیغمبر کے سب صحابہ عادل ہیں، سب سچے ہیں، سب چنے ہوئے ہیں، سب جنتی ہیں۔ رافضی کی بات کر رہا ہوں، ان کے نزدیک معاذ اللہ سب صحابہ جھوٹے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو جان بوجھ کے جھوٹ بولتا تھا ثواب سمجھ کے، ان کے نزدیک، اور ایک طبقہ وہ ہے جو جھوٹ بولتا تھا عمدن لیکن ثواب نہیں سمجھتا تھا۔ ایک طبقہ وہ ہے ثواب سمجھ کے جھوٹ بولتا، ایک طبقہ ثواب نہیں سمجھتا تھا۔ گویا کہ ایک طبقہ جھوٹ کو دین سمجھتا تھا، دوسرا جھوٹ بولتے تھے لیکن دین نہیں سمجھتے تھے۔ وہ پہلا طبقہ جو دین نہیں سمجھتے تھے، جھوٹ کو ثواب نہیں سمجھتے تھے، وہ جمہور صحابہ معاذ اللہ، ابو بکر، عمر، عثمان کا گروہ شیعہ کہتے ہیں وہ معاذ اللہ جھوٹے ہیں اور وہ سچے نہیں اور وہ مسلمان بھی نہیں، یہاں تک بکواس کرتے ہیں۔ اور جو حضرت علی کا طبقہ تھا تو کہتے ہیں وہ جھوٹ کو ثواب سمجھتا تھا۔ تقیہ، تقیہ کیا ہے؟ تقیہ دین سے ہے، تقیہ نرا جھوٹ۔ تو حضرت علی کا گروہ وہ جھوٹ بولتا تھا معاذ اللہ ان کے نزدیک، جھوٹ کو دین سمجھ کے، اور حضرت صدیق اکبر کا طبقہ وہ جھوٹ بولتا تھا لیکن جھوٹ کو دین نہیں سمجھتا تھا۔ تو گویا اس بات پہ شیعہ کا عقیدہ کہ صحابہ میں حضرت علی سمیت ایک بھی سچا نہیں، کچھ جھوٹ کو ثواب سمجھ کے بولتے تھے، کچھ جھوٹ کو ویسے اپنی اغراض کے لیے بولتے تھے۔ تو جب صحابہ معاذ اللہ سب جھوٹے مان لیے جائیں تو پھر قرآن سچا ثابت ہوگا؟ نہیں۔ تو اس لیے میں نے لفظ کہا وہ مانتے بھی نہیں، مان سکتے بھی نہیں۔
قرآن کی جا. اب آ گئی احادیث. احادیث میں بھی کون بنیاد تھے؟ صحابہ. پیغمبر کریم سے راوی کون ہے؟ نبی کے صحابہ. حدیثیں کس نے بیان کرنی ہے؟ صحابہ نے بیان کرنی ہے. کہ رسول پاک نے کیا کیا صحابی بیان کرے گا، کیا فرمایا صحابی بیان کرے گا، آپ کی سیرت کیا صحابی بیان کرے گا، آپ کے معجزات کیا صحابی بیان کرے گا، آپ کا اٹھنا کیسے، بیٹھنا کیسے، نماز کیسے، روزہ کیسے، حج کیسے، آپ کی تعلیم کیسے، اسوہ حسنہ کیسے، یہ کون بیان کرے گا؟ نبی کا صحابی. تو جب صحابی کو درمیان سے ہٹا دیا گیا تو تمام ذخیرے حدیث بھی ختم ہو گیا. اب کیا رہ گیا؟ اب انہوں نے دو بنیادیں گھڑی. ایک عقیدہ امامت. اور عقیدہ امامت یہ نہیں کہ تم کہتے ہو فلاں مسجد کا امام، یا امام ابو حنیفہ تھے، امام شافعی تھے، امام مالک. وہ تو امام ہے تعظیماً، احتراماً، علماً، دیانتاً، اجتہاداً. اور انہوں نے امام کس کو کہا؟ امامت کا باب صرف کافی میں ہی پڑھ لو، بحار الانوار میں پڑھ لو. ہے تو پڑھنا بڑا مشکل. دو کتابیں میں نے بڑی مشکل سے پڑھی ہے. ایک عمر اچھروی کی مقیاس حنفیہ ہے، ایسی الٹی سیدھی ہے کہ ایک صفحہ بندہ پڑھے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. دعویٰ کچھ اور دلیل کچھ، بات سوال کچھ، جواب کچھ. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اور ایک اصول کافی کا کتاب الحجہ ہے جو نرا تناقض کا مجموعہ. وہ بھی آدمی پڑھے، دماغ چونکہ لکھنے والے کا دماغ ٹھیک نہیں تھا، ایک صفحہ کچھ ہے، دوسرا صفحہ کچھ ہے، خالصتاً جھوٹ کا پلندہ. تو اس کو بھی پڑھنا بڑا مشکل ہے، مطالعہ کرنا. تو اس میں آپ دیکھ لیں، امامت ان کے نزدیک نبوت کے خواص اور الوہیت کے خواص، ان کو جمع کر کے عقیدہ امامت بنایا گیا. اہل تشیع کے نزدیک امام کون ہے؟ جس میں الوہیت کے خواص بھی ہوں. حلال حرام کا اختیار کس کا ہے؟ بولو پھر کہیں یہ واقعہ رہ نہ جائے جو بیان کرنا چاہتا ہوں. حلال حرام کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ انہوں نے کہا امام کو ہے. امام جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے. ائمہ کے تفویض ہے. اور حاجت روائی مشکل کشائی کا اختیار کس کو ہے؟ یہ کہتے ہیں اماموں کو ہے. علم الغیب کس کا خاصہ ہے؟ جمیع ما کان ما یکون کا عالم کون ہے؟ یہ کہتے ہیں امام ہے. یہاں تک لکھا کافی میں کہ جو آصف بن برخیہ تھا، یہ جملہ سمجھنے والا ہے، اس کے پاس اسم اعظم کا ایک حرف تھا اور ایک حرف اللہ کے پاس ہے جو اللہ نے خاص رکھا ہے، اور کل 73 حروف ہے. تو کہتے ہیں ان میں سے ہم جو ہیں 72 حروف ہمارے ہر امام کے پاس ہے. ایک اللہ کے پاس ہے، ایک آصف بن برخیہ کے پاس، اور 72 حروف ہر امام کے پاس ہے اسم اعظم کے. اسی سے آپ اندازہ کریں. تو کہتے ہیں حضرت یونس کو بھی 5 حرف ملے تھے، حضرت نوح کو بھی چند ایک حروف ملے تھے، لیکن 72 حروف اسم اعظم کے وہ ہمارے ہر امام کے پاس ہے. امام معصوم ہے، یہ عصمت کس کا خاص ہے؟ نبوت کا. اماموں پہ وحی آتی ہے، وحی کس پہ آتی ہے؟ یہ کس کا خاص ہے؟ نبوت کا. توجہ ہے نا؟ تو یہ خواص نبوت، خواص الوہیت ملا کر انہوں نے امامت بنائی. یہ وہ امامت ہے. اب وہ امامت آ گئی اور اس امامت میں پھنس گئے. اللہ کی لاٹھی بھی بڑی بے آواز ہے. اب انہوں نے دعویٰ کیا کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ نص فرماتے ہیں.
ان پر سوال ہوا کہ امام منصوص من اللہ ہے تو 12 اماموں کے نام کس آیت میں آئے؟ پیش کرو، 30 پاروں کا قرآن موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ کاش قرآن محفوظ ہوتا، قرآن میں گڑبڑ ہوئی اس لیے ہمارے اماموں کے نام بھی حذف ہو گئے، ختم ہو گئے امام۔ اب قرآن بھی گیا، احادیث بھی گئی، اور اماموں کا نمبر آیا، اور اماموں کے نام پہ جھوٹ بولے۔ اب اماموں کی جو کتابیں خود کہتی ہیں کہ یہ تقیاتاً چھپی رہی، کس کی سامنے ظاہر نہ ہوئی۔ جب ائمہ دنیا سے چلے گئے تو بہت سا عرصہ بعد میں وہ کتابیں نکلی۔ یہ آج کے دور میڈیا میں کتابیں نکل رہی ہیں۔ اب وہ کتابیں ایسی کہ اماموں کے علم میں بھی نہیں، بلکہ ان کی روایات امامیہ کی جب امام جعفر صادق کو بتائی گئی، زرارہ جو کہتا ہے، ابو بصیر جو کہتا ہے، وہ آگے سے کہتے ہیں اللہ لعنت کرے زرارہ پر، اللہ لعنت کرے ابو بصیر پر، میں نے یہ لفظ کہے ہی نہیں جو بکواس کر رہی، میرے ذمہ لگا رہی۔ تو یہ اس طرح قرآن سے بھی فارغ، حدیث سے بھی، اور ائمہ سے بہتان باندھنے والے، بکواس کرنے والے، تو یہ مذہب اس طرف سے آیا۔ اور پھر خلافت امامت کے اس نظریے پر ان کا ذرا دیکھو، عید غدیر یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ عید ہے غدیر کی، ولایت علی کی، حضرت علی خلیفہ بلا فاصل ہوئے۔ میں کہا بہت اچھے، اب کچھ عقل ہو، تھوڑا سا عقل ہو تو ان کی یہودیت بالکل کھل کے سامنے آ سکتی ہے کہ کہتے ہیں کہ جو علی کی ولایت ہے، ولایت سے مراد ہے خلافت بلا فاصل، کہ اصل خلیفہ بلا فاصل حضرت علی تھے، ابو بکر، عمر، عثمان وغیرہ ہم نے معاذ اللہ یہ ظلم کیا اور حق غصب کیا، اور کہتے ہیں اللہ رسول دین کے اصول میں سے ایک اصل امامت ہے اور یہ منسوخ ہے۔ اور جس طرح حج، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ یہ ارکان اسلام ہے، تو اہل تشیع کے نزدیک امامت ان سارے ارکان کی اصل ہے، جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اس مذہب یہودی میں حضرت علی کو خلیفہ بلا فاصل ماننا وہ بھی اسی طرح ضروری ہے، اسی ناج پہ ضروری ہے، یہ اصول دین میں سے ہے۔ ہمارا ایک سمپل سا سوال ہے، پوری دنیا رافضیت، سبائیت، ایران سے لے کے لکھنؤ تک جمع ہو جاؤ اور سر جوڑ کے بیٹھو، اس کا جواب دو۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ دین کی تکمیل کب اور کہاں ہوئی؟ مشکل سوال ہے، دین کی تکمیل کب اور کہاں ہوئی؟ اگر وہ جواب نہ دے میں دیتا ہوں، اٹھا اصول کافی، اصول کافی میں لکھا ہے دین کی تکمیل، اور اس کا اعلان 9 ذی الحج عرفات کے میدان میں ہوا۔ کب؟ 9 ذی الحج، بولو تمہیں نہیں پتا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کا اعلان ہوا عرفات میں نامی ذی الحج کو، نامی ذی الحج کو، تو 9 ذی الحج کو دین مکمل ہو گیا، اس کے ارکان مکمل ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ اہل تشیع کی کتب، اہل سنت کی کتب متفق ہیں، اور عید غدیر کب ہے؟ 18 ذی الحج۔ اللہ کرے تمہیں سمجھ آئے۔ یہ عجیب بات ہے کہ دین کی تکمیل ہو رہی ہے 9 ذی الحج میدان عرفات میں، اور حضرت علی کی خلافت بلا فاصل کا اعلان ان کے نزدیک وہ کہاں ہو رہا ہے؟
18 ذی الحج کو، اس کو وہ کہتے ہیں یہ عید غدیر، اور یہ سارے دین سے اہم دین ہے۔ میں نے کہا اگر الیوم اکملت لکم دینکم کا اعلان 9 ذی الحج کو ہو گیا اور رافضیو، پھر ماننا ہوگا کہ علی کی خلافت بلا فاصل کا مسئلہ تمہارا خانہ داد اور یہودیت کا پربردہ مسئلہ ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا کہو دین مکمل نہیں تھا۔ اچھا پھر ایک عجیب بات ہے، یہ دوسرا سوال ہے۔ پہلا سوال سمجھے، دین کی تکمیل کا اعلان 9 ذی الحج، میدان عرفات میں، ہمارے ہاں عصر کے وقت میدان عرفات میں الیوم اکملت لکم دینکم، آل تشیع کی کافی بھی یہی کہتی ہے، بہار الانوار بھی یہی کہتی ہے، اور کتب بھی۔ تو میں نے کہا اگر یہ تمہارا گھڑنتو مسئلہ خلافت بلا فاصل والا یہ دین تھا، دین 9 ذی الحج کو کامل ہو گیا، تم 18 پہ ڈانس کر رہے ہو، 9 دن بعد ڈانس شروع ہو رہی ہے، یا کہو دین مکمل نہیں ہوا تھا۔ دوسرا، یہ غدیر کیا ہے؟ یہ تالاب ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان، جس کو غدیر خم جگہ ہے، غدیر تالاب، چھپڑ سمجھتے ہو، پانی جہاں رشتہ ہے، چھپڑ تالاب۔ اب حضرت علی کی خلافت کا مسئلہ ان کے بقول یہ اصول دین سے، اور مزے کی بات کہ عرفات میں جہاں پوری دنیا کے مسلمان جمع تھے اس وقت کے، ہر ایریے کے مسلمان، اتنا اجتماع، وہاں اعلان کیوں نہیں کیا گیا؟ اتنا بڑا دین کے اصول کا مسئلہ، تمہارا سوال ہے میدان عرفات میں اعلان کیوں نہیں ہوا؟ تمام قبائل جمع تھے، وہاں اعلان نہیں ہوا، الیوم اکملت لکم بھی اتر گئی، اور پھر بھی اعلان نہیں ہوا۔ اور اعلان کہاں ہوا ہے؟ مکہ مدینے کے درمیان ایک چھپڑ اور پانی کے تالاب پر۔ کیا بات ہے، یہ ہے وہ یہودیت کی سازش۔ اور وہاں پر بھی اعلان کیسے ہوا؟ من کنت مولا فعلی مولا۔ اب لفظ مولا کے 17 معنی ہیں، تم کون سا کرو گے؟ اور لفظ مولا کا معنی خلیفہ بلا فاصل دنیا کی کسی لغت میں نہیں۔ ساری لغتیں اٹھاؤ، مولا کا معنی خلیفہ بلا فاصل دکھا دو، ساری دنیا شیعہ جمع ہو جائے۔ حالانکہ اسی روایت کے آگے موجود ہے کہ اللہم وال من والا ہو وعاد من آدا ہو، یہ وال من والا ہو آد من آدا ہو، اس کی سندی حیثیت کو چھوڑ کے بھی دیکھا جائے تو وہاں پورا پس منظر نہیں بیان کریں گے کہ حضرت علی یمن میں گئے، بعض ایسے کام ہوئے کہ بعض لوگوں کو اعتراض ہوا کہ یہ کام بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ کام بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جب شکایت نبی کریم علیہ السلام کو لگائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اعلان کیا کہ من کنت مولا فعلی المولا، اور آگے مولے کا معنی متعین کیا۔ مولا کا کیا معنی؟ اللہم وال من والا ہو، اللہ تو بھی اس سے محبت کر جو علی سے محبت رکھتا ہے۔ اللہم عاد من آدا ہو، اللہ تو بھی اس سے دشمنی کر جو علی کا دشمن ہے۔ تو اب مولا کا معنی متعین نہیں ہوا، والے کے ساتھ بھی نہیں ہوا، تو پھر والا کے ساتھ کر دیں گے۔ اللہم والے، یہ والے مولا کا معنی متعین کر رہا ہے، محبوب، پیارا۔ اور کون بدبخت ہے جو محبت علی کا منکر ہو؟ جیسے ابو بکر عمر عثمان کی محبت ایمان ہے، اسی طرح علی المرتضیٰ کی محبت بھی ایمان ہے۔ جیسے ابو بکر عمر عثمان سے بغض رکھنے والا حلالی خون نہیں ہو سکتا، اسی طرح علی المرتضیٰ سے بغض رکھنے والا وہ بھی کبھی ایماندار اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس جھگڑے کی بات ہی نہیں۔ تو خیر، میں بات یہ کر رہا تھا کہ اس فرقہ نے
جہاں جو لفظ ہے نا ابی ہے، اس سے انہوں نے لیا جی آزر جو تھا یہ حضرت ابراہیم کا باپ نہیں تھا. سنو سنو، آزر جو تھا حضرت ابراہیم کا باپ. آج کل میڈیا پہ بڑی باتیں ہو رہی ہے، اور یہ پنڈی کا ابو جہل قریشی بھی ان کے ساتھ ملا، اور بھی بعض بدبخت ملے اپنے آپ کو سنی کہلوانے والے. وہ کہتے ہیں اذ قال لابیہ، ابی ہے آزر ابراہیم کا باپ نہیں تھا. کیوں؟ اس کی بنیاد ایک ایسی ہے کہ دونوں فرقے بریلی شیعہ دونوں فرقے ہوئے. انہوں نے ایک جھوٹ مشہور کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی حقیقت نور ہے اور لباس بشری ہے. پھر اس جھوٹ کو چلایا جس پر نہ قرآن کی دلیل نہ سنت کی. قرآن تو صاف کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. اور انہوں نے یہ کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کی حقیقت نور من نور اللہ ہے، اور آپ بشری صورت میں آئے، لباس بشری میں آئے. اب وہ نور پہلے قطبی تارے کے پاس تھا، اتنے 1000 سال جبریل نے دیکھا، سند شرد کوئی نہیں، سند شرد کوئی نہیں. 70,000 سال جبریل نے سجدے میں دیکھا، رکوع میں دیکھا، گپو ٹیشن نرا، کوئی سند نہیں. ایک روایت پیش کی جا رہی ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا. یہ بھی کتب روافض کی روایت ان میں بھی آ گئی، جس کی آج تک ملا اس کا اصلی ماخذ بھی نہیں بتا سکتا کہ اس کا اصل ماخذ ہے کیا. ایک مولوی صاحب کو میں نے کہا اس کی کس حدیث کی کتاب میں؟ کہتے ہیں نشر الطیب تھانوی صاحب کی کتاب. نشر الطیب حدیث کی کتاب ہے. عبدالحق محدث دہلوی کی مدارج النبوہ، میں نے کہا مدارج النبوہ حدیث کی کتاب ہے. خدا تمہیں سمجھ دے کس حدیث کی کتاب میں اول ما خلق اللہ نوری. مولوی بیچارے زور لگا لگا کے ان کی چربیاں پگھل گئی. آج تک اس حدیث کی صحیح سند اور صحیح ماخذ نہ روافض کو مل سکا ہے اور نہ بریلویوں کو مل سکا ہے. دونوں فارغ ہیں جی. مصنف عبدالرزاق میں ہم نے مصنف منگوائی، ساری دیکھی، اس میں ملی نہیں، ہے ہی نہیں. پھر ایک مولوی کو خواب آیا، شرف قادری ہے گجرات کا، گجراتی محقق کو خواب آیا اور وہ مل گئی الجز المفقود. اس نے کہا کہ جس جلد میں یہ روایت تھی وہ شائع نہیں ہو سکی، وہ کہیں غار سے مل گئی ہے. اتنی ایک چند رسالے وہاں سے لے لیے. کہتے ہیں یہ الجز المفقود گم شدہ حصہ، گم شدہ حصہ شرف قادری کو ملا ہے، اور وہ بھی من گھڑت. تو خیر انہیں کہا پھر وہ نور آیا آدم کے ماتھے میں، پھر وہ نور صلباً بعد صلب آپ کے آبا میں نور محمدی آتا رہا تا آنکھ حضرت عبداللہ کی صلب میں آیا. تو اس پر سیوطی نے بھی روافض نے بھی بنیاد رکھی کہ نبی کریم علیہ السلام کے باپ، اب، دادا، پردادا آدم تک سب مومن، سب موحد تھے. یہ ایک بنیاد رکھی. اب اس بنیاد کو قرآن نے پاش پاش کر دیا. حضرت ابراہیم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد سے، حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے، اور حضرت ابراہیم کا باپ کون ہے؟ آزر، جو کٹر کافر اور بے ایمان تھا. آزر. اب جتنا یہ وہ پورا عقیدہ بنایا تھا جہاں آ کر فیل ہو گیا کہ آزر حضرت ابراہیم کا باپ ہے، وہ کافر ہے. تو تم کہتے ہو یہ نور اصلاب مومنین سے آیا اور سارے آبا مومن تھے. تو یہاں آ کر وہ کام غلط ہو رہا تھا. تو آل تشیع نے کہہ دیا
کہ حضرت ابراہیم جو ان کے باپ آذر نہیں تھے، ساتھ بریلویوں نے بھی کہنا شروع کر دیا۔ آپ کو اب وجہ میرا خیال سمجھ آ گئی ہوگی کیوں، اس کی اصل وجہ یہ تھی۔ لیکن یاد رکھو، پورا قرآن اٹھاؤ، قرآن مقدس نے جہاں پر بھی اس کا ذکر کیا، یا آبات باپ لے ابی آذر باپ، یہاں پر لے ابی باپ، پورے قرآن مقدس کو اٹھا لو، ہر مقام پہ قرآن نے جہاں بھی ذکر کیا تو آذر کو ابراہیم کا باپ کہا ہے۔ اب انہوں نے ایک اور بات شروع کر دی، انہوں نے کہا جی ویسے چچا کو بھی باپ کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا صرف کہنے تک اکتفا کرنا، اللہ کرے تمہیں سمجھ آئے۔ چچا کو باپ کہنے تک اکتفا کرنا، باپ والے احکام جاری کیے تو کام گڑبڑ ہوگا۔ ما یجوز للاب یجوز للعام، اس پہ آیا تو پھنس جائے گا۔ تو معلوم ہوتا ہے چچا پر اب کا اطلاق مجازی ہے۔ کیا ہے؟ چچا پر اب کا، باپ کہنا چچے کو، یہ مجازن ہے، یہ حقیقتاً۔ یہ بات سمجھو جو لوگوں کو دھوکہ لگا ہے، بڑے بڑے مولویوں کو، یہ مجاز ہے، یہ حقیقت۔ اگر حقیقت ہوتی تو جو چیز باپ کے لیے جائز ہے چچا کے لیے بھی جائز ہوتی، حالانکہ باپ کے لیے کچھ چیزیں جائز ہیں جو چچا کے لیے جائز نہیں۔ اتنی موٹی بات تو سارے سمجھتے ہوں گے۔ تو بہرحال چچا کو باپ کہنا یہ کیا ہے؟ مجاز۔ اور قانون یہ، حقیقت اس وقت تک نہیں چھوڑی جاتی جب تک حقیقت متعذر نہ ہو، اور مسیر المجاز تب ہوتا ہے جب حقیقت متعذر ہو۔ اور تعذر کے لیے یہاں نص قطعی پیش کرنی ہوگی۔ جب پورا قرآن حضرت ابراہیم کے آذر کو باپ کہہ رہا ہے اور تم کہتے ہو آذر باپ نہیں، تو پھر لاؤ اس پہ کوئی دلیل ہے کتاب و سنت کی، لیکن یہ دلیل قیامت تک تمہیں نہیں مل سکتی۔ تو پھر قرآن کے حقیقی معنی کو مجازی معنی سے بدل دینا، یہ ضد کا اور شیطنت نہیں تو اس کا اور کیا نام ہو سکتا ہے؟ اگلی بات بھی سمجھ لو کہ اصل بات کیا ہے جس سے بڑے بڑے لوگوں کو دھوکہ لگا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ شخص ایک ہے، نام اس کے دو ہیں، آذر اور تارخ۔ آذر اور تارخ یہ ایک ہی شخص کے دو نام ہیں، ایک نام ہے دوسرا لقب ہے، یہ دو شخص نہیں۔ اور یہ حضرت ابراہیم کا باپ ہے، چچا نہیں۔ یاد رکھو عربی میں چچا کہتے ہیں ہم، عین میم، میم پہ شد، ہم چچا ہے، اب باپ ہے۔ اور جن لوگوں کو دھوکہ لگا وہ اس لیے لگ گیا کہ تارخ بعد روایتوں میں آ گیا، اور بعض تورات انجیل میں بھی تارخ کا تذکرہ آیا، لیکن وہ تو محرف شدہ ہے۔ تو بہرحال محققین نے اس کا جواب دیا یہ شخص ایک ہے، نام دو ہیں، آذر بھی اسی کا نام ہے، تارخ بھی اسی کا نام ہے، اور یہی حضرت ابراہیم کا باپ ہے۔ باقی جو بنیاد تم نے نور کے انتقال کی اصلاب مومنین میں، وہ خود ایک بات صریح نصوص کے خلاف اور باطل اور بے بنیاد عقیدہ ہے، جس عقیدے پر کوئی دلیل موجود نہیں۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، اب قوم اور باپ کو مسئلہ سمجھایا، ماذا تعبدون ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون فما ظنکم برب العالمین۔ یہ وہ مقام ہے مناظرہ اور عرس کا موقع ہے، عید کا موقع۔ عید سمجھ گئے نا؟ عید غدیر بھی سمجھ آ گئی ہو۔
اس پہ ایک لطیفہ سن لو عید غدیر پر. بعض جو بریلوی علماء ہیں انہوں نے بڑا زور لگایا کہ عید غدیر بدعت ہے، اس کا اسلام میں ثبوت نہیں. بڑا زور لگایا، اس کے خلاف تقریریں نیٹ پر موجود ہیں. آگے اعلی تشیع کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا عید غدیر بدعت ہے تو عید میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ جب تمہیں کہا جاتا ہے عید میلاد النبی تم نے بنائی، تم کہتے ہو منع کی دلیل دکھاؤ. تو شیعوں نے بریلویوں کو کہا کہ عید غدیر تم منع کرتے، اس کی منع کی دلیل دکھاؤ. اب بیچارے کو خاموش، کیونکہ اصول جو غلط بتایا. جب اپنی باری آ گئی عید میلاد کی، حالانکہ 604 ہجری کو شروع ہوئی 7ویں صدی میں، اور وہ بھی محفل میلاد سے. یہ عید تو آج کل جب نیٹ کا زمانہ ہے تو زیادہ جشن بن گیا، ورنہ تو پرانے بزرگ جانتے ہیں یہ 12 وفات تھا. یہ عید میلاد النبی تو کل کی بات ہے. آج بھی وہ بوڑھے موجود ہیں جنہوں نے 12 وفات کے چاول کھائے ہوں گے اور حلوے کھائے ہوں گے. ہمیں بھی یاد ہے 12 وفات، اور بزرگوں کو بھی یاد ہے. تو یہ عید تو تمہارے سامنے اس دور میں بنی ہے. آج سے جو 200 سال بعد میں آئیں گے وہ تو پھر کہیں گے جبریل جھنڈیاں لائیاں کہ اللہ عید میلاد منایا، لیکن ہمارے تو سامنے بنی ہے. کل تک 12 وفات تھی، آج عید میلاد بن گئی. جب ہم نے منع کیا تو انہوں نے کہا دیکھو تم منع کرتے ہو جی، اس پہ منع کی دلیل لاؤ، منع دکھاؤ. اب ان کی برادری جب وہ ہے نا عید غدیر والے، انہوں نے کہا منع دکھاؤ. اب وہ ان کے مقابلے پھنس گئے. انہوں نے کہا عید میلاد النبی کے منکرو نجدیو، تم رسول کے گستاخ ہو. انہوں نے کہا عید غدیر کے منکرو، تم ولایت علی کے منکر، علی کے دشمن ہو. اب جو ہتھیار انہوں نے استعمال کیا وہی انہوں نے، حالانکہ ہم کہتے ہیں ہاں رافضیو ہاں بدعتیو، تم بھی عید غدیر گھڑ کر اور تم بھی عید میلاد النبی گھڑ کر پیغمبر کی دشمنی کا راستہ اختیار کیا، علی کی دشمنی کا راستہ اختیار کیا. محمد مصطفیٰ کا دین کامل تھا اور اس کامل دین میں عید میلاد النبی کا نشان بھی نہیں، عید غدیر کا نشان بھی نہیں، دونوں کا نشان نہیں. اب مزہ تب ہے بریلویوں نے شیعوں کو کہہ دیا کہ تم نے اذان میں زیادتی کی ہے، اشہد ان علی ولی اللہ امیر المومنین قاتل المشرکین، یہ پورا گز. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، ہم نے کہا ہم نے اضافہ کیا تو تم نے بھی تو کیا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. انہوں نے کہا جو صلاۃ و سلام نہ پڑھے وہ گستاخ. انہوں نے کہا جو اشہد ان علی ولی اللہ اذان میں نہ پڑھے وہ علی کا دشمن ہے، اہل بیت کا دشمن. دونوں ایک دوسرے کی، یہ ہوتا ہے کچی دلیلیں. اب بریلوی کیا جواب دے شیعہ کو؟ شیعہ کیا جواب دے بریلوی کو جب دونوں ہی ڈاکو ہیں، دونوں ہی زرداری ہیں، تو کیا جواب دیں گے ایک دوسرے کو؟ 2 نمبری میں. انہوں نے بھی 2 نمبری کی، انہوں نے بھی 2 نمبری کی. تو خیر آؤ واپس، وقت ختم بھی، لیکن تمہیں تھوڑی سی سزا دینا بھی مقصد ہے کہ آپ آج پھر لیٹ آئے. ادھر وقت کا لحاظ اور آپ خود نہیں کرتے وقت کا لحاظ. چلو آج آپ کو سزا نہیں دیتے. وآخر دعوانا الحمدللہ.